السلام علیکم. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کے لیے قابل احترام، قابل تکریم، قابل تعظیم استاذ العلماء حضرت مفتی احمد دیولہ صاحب، جو ہم سب کے مربی ہیں، سرپرست ہیں، اس مجلس کے نگراں ہیں، منتظم ہیں، صدر محترم ہیں، اور اسٹیج پر تشریف فرما احمد آباد سے، باہر سے تشریف لائے ہوئے مسلم مسلح بورڈ کے ذمہ داران، اور ہماری تنظیم جماعت اسلامی ہند کے احمد آباد گجرات کے ذمہ داران، اور شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے علماء کرام، اور ہمارے عزیز دوست مفتی طاہر صاحب اسٹوڈیا. یہ بڑا حساس موضوع ہے، بڑا نازک موضوع ہے، اور بڑا سلگتا ہوا موضوع ہے، جو ہماری زندگی اور موت کا راہ متعین کرنے والی ہے. ہماری زندگی اللہ نے خریدی ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اور ہم نے کلمے کے ذریعے سے اللہ سے یہ عہد و پیمان اور میثاق کیا ہے، جب تک زندگی ہماری باقی رہے گی ہم اسلام پر باقی رہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس زندگی کو، دنیا کو ابدی نہیں سمجھتے. ہم تو موت کے بعد کی زندگی کو ابدی سمجھتے ہیں، اور اسی لیے ہمارے یہاں جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ہمارے لفظ انتقال ہوتا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا، اس جگہ سے رخصت ہو کر دوسری جگہ چلا گیا، قبر میں چلا گیا، حشر میں چلا گیا، برزخ میں چلا گیا. تو ہمارے لیے جو دنیا کی زندگی ہے وہ اصل زندگی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے. تو ہمارے لیے تو سمجھوتا کرنا، مصالحت کرنا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. ہم تو جب تک زندگی ہے اسلام پر رہیں گے، اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے. ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی، نماز روزہ، سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المؤمنین. ہم تو اسلام کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کوئی اور راستہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور یہی سبق ہم کو رحمت للعالمین امام النبیین سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور اسی لیے ہمارے اکابرین نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی داغ بیل ڈالی ہے، روح پھونکی ہے، مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، مسلمانوں کے سامنے مسلم پرسنل لا کو رکھا ہے. اور یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، احمد آباد گجرات کا مزاج ہے کہ ہندوستان کا عوام، احمد آباد کا عوام، گجرات کا عوام مسلم پسند لا بورڈ کے ساتھ ہر موقع پر کھڑا رہا ہے. انہوں نے جب بھی آواز دی ہے، جب بھی پکارا ہے، بچہ، بڑا، بوڑھا، جوان، ہر اعتبار سے کھڑا رہا ہے. مسلمان عملی اعتبار سے تو بے شک کمزور ہے، اس کا نماز کا معاملہ ہو، روزوں کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، اس میں تو مسلمان کسی اعتبار سے کمزور نظر آ سکتا ہے. لیکن اللہ کے پر یقین، اللہ کے نبی پر یقین، اس پر اعتماد، یقین، توکل، بھروسہ مسلمان کی اساس اور سرمایہ ہے، اس کا افتخار ہے. الحمدللہ بے دین مسلمان بھی اپنے دین پر آنچ برداشت نہیں کرتا. یہ الحمدللہ مسلمانوں کا مزاج ہے. بلکہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کبھی کوئی آواز دی جاتی ہے، روڈ پر بلایا جاتا ہے، تو ہم جیسے لوگ تو آخری سب میں نظر آتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان جو مسجد میں نظر نہیں آتا وہ سب سے آگے نظر آتا ہے. اس کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے. تو الحمدللہ مسلمانوں کے اندر روح تو موجود ہے، تازگی موجود ہے، فرحت موجود ہے،
انبساط موجود ہے، شادمانی موجود ہے، بس ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا مضبوط کیا جائے، تھوڑا اس کو اچھے انداز کے کیا جائے۔ اس سلسلے میں خاص طور پر جو دیندار طبقہ ہے، اس میں ہم علماء کرام بھی شامل ہیں، ان کو اپنی زندگی مثالی بنانی ہوگی، اپنی زندگی کو نمونہ بنانا ہوگا۔ لوگ انہیں دیکھ کر ہی آگے رخ کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہی سمجھتے ہیں، اور انہی کو اپنا اسوہ بناتے ہیں، اور انہی کو مثال اور مثیل بناتے ہیں، اور انہی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم کو اپنے اعتبار سے اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں اپنا کردار ایسا پیش کرنا ہے کہ لوگ ہمیں فرشتہ محسوس کریں، لوگ سمجھے کہ یہ عالم ہیں، یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے رہبر ہیں، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ ہمارے منتظم ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں، یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک ہیں، یہ ہماری بہتری کے مالک ہیں، یہ ہمارے ساتھ کبھی نقصان نہیں کریں گے۔ میرے آقا کی صفت یہی تھی کہ جو دشمن تھے وہ بھی یہ سمجھتے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات موجود تھی کہ آقا کے دامن میں اگر آئیں گے تو آقا کے دامن میں ہم کو پناہ ملے گی۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ کردار تھا میرے آقا رحمت للعالمین کا۔ ہمیں بھی پرسنل اللہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو آقا کا کردار تھا، آقا کا مزاج تھا، آقا کی طبیعت تھی، آقا کی فطرت تھی، آقا نے جس طریقے سے مسلمانوں کی امت کی مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں رہبری کی، اسی انداز سے اسی کو سامنے رکھ کر ہمیں رہبری کا فریضہ انجام دینا ہے۔ ہماری مجلسوں میں، ہماری خانقاہوں میں، ہمارے مدارس میں، ہماری تنظیموں میں ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے کہ تنقیص نہ ہو، تنقید نہ ہو، تحقیر نہ ہو، کسی پر انگشت نمائی نہ ہو، کسی کو ٹارگیٹ نہ بنایا جائے۔ امت کا ہر فرد قابل احترام ہے، قابل تکریم ہے، قابل تعظیم ہے، اور امت کے کام آنے والا ہے، امت کا وہ اثاثہ اور سرمایہ ہے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری مجلس میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر کسی بھی مدرسے پر تنقید ہو جاتی ہے، کسی بھی عالم پر تنقید ہو جاتی ہے، کسی کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ مدارس میں یہ فرسودہ نظام ہے، اور یہ وہ بات کہتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے دانشور سمجھدار لوگ، ناسمجھ لوگ نہیں۔ ہندوستان میں بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا آدمی اپنی رائے رکھتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، بڑوں کا کوئی کرام نہیں، بڑوں کی کوئی تعظیم نہیں، بڑوں کی کوئی عزت نہیں، بڑوں کا کوئی خیال نہیں۔ یہ قوم کیسے پنپے گی، کیسے عزت پائے گی، کیسے افتخار پائے گی؟ ہمارے یہاں پر گھر گھر جھگڑے ہیں، گھر گھر معاملات ہیں، اور ایسے معاملات ہیں جن کو دیکھ کر شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے۔ ہمارے محلے میں، بستی میں جو معاملات نظر آ رہے ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی دیندار ہے، پرہیزگار ہے، بہن کا حصہ نہیں دے رہا، سامنے موجود ہے، بہن بیچاری کرائے کے مکان میں رہتی ہے، وہ کرایہ اپنی جیب سے ادا کرتی ہے، جو باپ کی ملکیت ہے، باپ کی ملکیت پر بھائی کا قبضہ ہے، یہ احمد آباد میں موجود ہے، چل رہا ہے، دیندار لوگ کر رہے ہیں۔ کیسے پنپیں گے، کیسے عزت ملے گی، اور کیسے مسلم پرسنلہ کا تحفظ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ہمیں تو جو کمیاں ہمارے اندر ہیں، ان کمیوں کو ہمیں دور کرنا ہوگا، اور خاص طور پر جو سمجھدار طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، جو دین کو جانتا ہے، اس دیندار طبقے کو اپنے آپ کو حصار میں لینا ہوگا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ ہم عام طور پر غیبت کی بات کرتے ہیں، حسد کی بات کرتے ہیں، کینہ کی بات کرتے ہیں، بغض کی بات کرتے ہیں، دشمنی کی بات کرتے ہیں۔ یہ کیڑا، یہ دیمک سب سے زیادہ ہمارے یہاں ہے۔ ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے، ہمیں اس کو ٹھیک کر کر زندگی گزارنی ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی عظیم خدمات ہے،
اور ہندوستان میں اس عظیم خدمات دی ہے اور دے رہی ہے، اور ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں ہمارے جو مسلم پسندہ بورڈ کے ذمہ دار ہیں، خاص طور پر حضرت مفتی احمد دیولہ صاحب، ان کو کہ الحمدللہ یہاں کے علماء، مدارس، مکاتب، دانشوران، تمام تنظیمیں، تمام جماعتیں مسلم پسندہ بورڈ کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آپ کال کیجیے، آپ آواز دیجیے۔ ہمیں تو احمد آباد میں نمائندہ کون ہے وہ پتہ نہیں ہے، ہمارے مسلم پسندہ بورڈ کا ہمارے احمد آباد میں نمائندہ کون ہے، کس سے ہمیں بات چیت کرنی ہے، کس سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، کس کے پاس جانا ہے، کس سے رابطہ رکھنا ہے، مسلم پسندہ بورڈ کیا کر رہی ہے، یہ کم سے کم یہاں کے جو علماء کرام ہیں ان کے سامنے آنا چاہیے، مدارس کے سامنے آنا چاہیے۔ ہمارا مقصد صرف مدرسہ چلانا نہیں ہے، ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں بیٹھے ہیں۔ مدرسے کا تحفظ تو جب ہوگا جب ہمارا تحفظ ہوگا۔ ہمارا ہی اگر تحفظ نہیں ہے، ہماری شریعت کا تحفظ نہیں ہے، ہمارے دین کا اگر تحفظ نہیں ہے، ہمارا اگر تحفظ نہیں ہے، تو ہم مدارس کو لے کر کیا کریں گے؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اصل تو گھر کی چہار دیواری ہے، اس کا مضبوط جو ہے تالا ہے، جب تک وہ تالا نہیں ہوگا، وہ حصار نہیں ہوگی، وہ چہار دیواری نہیں ہوگی، گھر مضبوط نہیں ہوگا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل بورڈ جو بھی کام کر رہا ہے، اس کی خدمات ہے اور روشن خدمات ہے، الحمدللہ ان کا ماضی بھی تابناک ہے، حال بھی تابناک ہے، اور امید یہ ہے کہ ان کا مستقبل بھی تابناک ہوگا۔ لیکن ہم گزارش کرتے ہیں ہمارے ذمہ داران سے، احمد آباد کے ذمہ داران، گجرات کے ذمہ داران، دہلی کے ذمہ داران، کہ آپ کے ذہن میں جو بھی خاکہ ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں تصور ہے، آپ جو بھی چاہتے ہیں علماء کرام سے، ائمہ سے، مدارس سے، عوام الناس سے، آپ بتلائیے، آپ خاکہ پیش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر آواز پر ہم سب لبیک کہنا اپنی سعادت سمجھیں گے۔ پسے پردے حرم سے آواز دے کے دیکھو، پسے پردے حرم سے آواز دے کے دیکھو، یہاں سب واندگان منزل تیار ہی ملیں گے۔ آپ آواز دیجئے، آپ پکاریے، آپ کی پکار پر انشاءاللہ ہمارا ہر جوان، ہر نوجوان، ہر بچہ، بڑا بوڑھا، عالم غیر عالم، سب لبیک کہنا اپنی سعادت سمجھیں گے۔ اور الحمدللہ ہماری اس تنظیم نے، جماعت اسلامی نے یہ بہترین محفل سجائی ہے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تعداد اگرچہ ہماری کم ہے، لیکن اللہ کے نزدیک تعداد اصل نہیں ہے، اصل تو ہمت ہے، جرأت ہے، حوصلہ ہے، آگے بڑھنا ہے۔ چند لوگوں سے اگر اللہ کام لینا چاہے تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ کام لے سکتا ہے۔ ہمت اصل ہے، استقلال اصل ہے، اعتدال اصل ہے، صبر اصل ہے، ساتھ دینا اصل ہے، تعاون کرنا اصل ہے، رفیق بننا اصل ہے، ایک دوسرے کی معاونت اصل ہے، ایک دوسرے کے رفیق بن کر کام کرنا اصل ہے۔ اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو ہم اپنے مسلم پرسنل کا تحفظ کریں گے۔ اور اگر ہم بٹیں گے، بہت مشہور جملہ ہندوستان میں عام ہو گیا، بٹو گے تو کٹو گے، بہت عام جملہ ہو رہا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم میں اتفاق، اتحاد، مضبوطی، ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کی معاونت بہت ضروری ہے، اور اسی سے ہم اپنے اس قافلے کو آگے رواں دواں رکھ سکتے ہیں، رکھیں گے۔ این دعا ازمن و جملہ جہاں آمین آباد، آپ نے ہم کو دعوت دی، بلایا، موقع دیا، ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدارین حمیدا و سعیدا۔